السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں نماز کا چھوڑنا یہ رواج ہی بن گیا اور ہم اسے معمولی درجے کا گناہ سمجھتے ہیں، معمولی غفلت سمجھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، پڑھ لیں گے، پڑھ لی ہے، پڑھ لوں گا۔ گاہک آئے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، مہمان آئے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، نیند آئے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، سفر ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز یہ جنگ کی حالت میں گولے برس رہے ہوں، فائرنگ ہو رہی ہو، تب بھی معاف نہیں۔ نماز چھوڑنے کے شدید ترین خطرناک نقصانات ہیں۔ 6 نقصانات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایمان کی مٹھاس نہیں ہوتی، روحانی سکون نہیں ہوتا، خسارے میں ہے وہ شخص۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا کاروبار، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ غافل کر دے۔ جس نے ایسا کیا فاولئک ھم الخاسرون، وہ بہت خسارے میں ہے، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ما قل وکفا خیر مما کثر والہ، وہ زیادہ مال جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس سے تھوڑا مال بہتر ہے جس سے انسان اللہ کو یاد رکھتا رہے۔ ہمیں ایسی جاب، ایسی ملازمت، ایسا پیسہ نہیں چاہیے جو ہم سے مسجد چھین لے، ہم سے سجدہ چھین لے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ جاب کے لیے، گھر کے لیے سب سے پہلے مسجد، سجدہ، نماز دیکھا کریں کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ کبھی اپنی اولاد کو ایسی کالونی، ایسے ٹاؤن، ایسی جگہ میں مکان نہ لے کر دیں جہاں پڑوس میں مسجد نہ ہو، قریب میں مسجد نہ ہو۔ تو نماز چھوڑنے کا سب سے پہلا شدید ترین نقصان یہ ہے کہ زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان الجھ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، بری طرح ٹوٹ جاتا ہے، الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور نماز چھوڑنے کا دوسرا خطرناک نقصان یہ ہے کہ انسان کی روح پلید ہو جاتی، چلتی پھرتی لاش ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل المیت والحی، کمثل الحی والمیت۔ نمازی زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور جو بے نماز ہے، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مردار ہے، وہ لاش ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، سکون برباد ہوتا ہے جی، روح پلید ہوتی ہے جی۔ اور تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بے نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت ناراض ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے موقع پہ جب عصر کی نماز رہ گئی تھی، آپ نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ بے نماز ٹبر پہ، بے نماز خاندان پہ، بے نماز پہ نبی علیہ السلام اتنے سخت ناراض ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اذان ہو جائے، جن گھروں سے صحت مند بوڑھے جوان نہیں آئے میں ان گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ فرمایا جس نے عصر کی نماز فوت کر دی اس کا مال، اولاد برباد ہو گئے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال کو باطل اور برباد کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے کے خطرناک شدید نقصانات ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، روح پلید ہو جاتی ہے، رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ چوتھا خطرناک نقصان یہ ہے کہ بڑی بری موت مرتا ہے بے نماز۔ حادثات، ایکسیڈنٹ ہم سنتے ہیں، کئی نوجوان گانے سنتے ہوئے اور خرافات، فحاشی دیکھتے ہوئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے مر گئے۔ عذاب قبر ہے ان بد نصیبوں کے لیے جو بے نماز ہیں، ان کے سروں کو کچلا جائے گا، طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن کی ذلت ہے، رسوائی ہے، جب لوگ اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں گے، ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، اللہ غصے میں ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے۔ بے نماز کو جہنمی قرار دیا گیا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا جہنمیوں نے کہ ہم ڈکیٹ تھے، چور تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کا چھوڑنا یہ اپنے آپ کو نقصانات کی دلدل میں دھکیلنے کے برابر ہے، خسارے کے کنویں میں پھینکنے کے برابر ہے۔
الصلاح الصلاح یا عباد اللہ۔ نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے یہی کہا تھا، میرے امتیوں نماز نماز نماز۔ نماز مسجد میں قائم کی جاتی ہے، دل میں کوئی نماز قائم نہیں ہوتی۔ آج ہم ترک صلاۃ کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس کے خطرات اور نقصانات سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو نماز پڑھے گا میں سمجھوں گا وہ باقی کام بھی کرتا ہے، ذمہ داری نبھاتا ہے، اور جو نماز کے ضائع کرنے والا ہے وہ باقی کام کیسے دیانتداری سے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ترک صلاۃ، نماز چھوڑنے کے جو شدید ترین نقصانات ہیں، اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ اس وقت معاشرہ لپیٹ میں ہے جی، غفلت کی لپیٹ میں، ان کی زندگی میں سجدہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ جو بچہ نمازی ہے، جو بچی نمازی ہے، اس سے محبت کرو، پیار کرو، وہی آپ کا سب کچھ ہے۔ ایک آپ کا بچہ مزدور ہے، مقروض ہے، چھوٹے سے کوٹھے میں رہتا ہے، 8-10 ہزار کماتا ہے، لیکن نمازی ہے، اس آپ کے بیٹے اور بچی سے 1000 درجہ بہتر ہے جو بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہے لیکن نماز نہ پڑھے۔ حضرت ابراہیم یہی دعائی دیتے تھے، اللہ مجھے نمازی رکھنا، ومن ذریتی، میرے بچوں کو نمازی رکھنا۔ قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کو جہنم میں غی وادی میں ڈالا جائے گا بے نمازوں کو۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو نماز کی محبت نصیب فرمائے اور پڑھی ہوئی نمازیں قبول کرے، ہمارے بچوں کو اللہ نمازی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں نماز پہ، دین پہ قائم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔